السلام علیکم۔ انسائڈ اسٹوری کے ساتھ میں ہوں محسن بلال۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب مسرت جمشید چیمہ صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ پولیٹیشین بھی ہیں، ایک فیمیل بھی ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کے بچپن میں کوئی عورت مارچ کی روایت موجود تھی یا نہیں، تو اب ایک یہ حکومتی نمائندے ہیں اور کیا سوچتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ بچپن پہ نہ جائیں، ابھی صرف پچھلے سال ہی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، 1 سال پرانی بات ہے۔ اس میں میرا خیال ہے ہم دونوں ہی جوان تھے۔ تو دوسری جہاں تک رہ گی بات، دیکھیں بیسیکلی میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان اینڈ اسپیشلی میں ایک مسلم کنٹری ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی بیلنس سوسائٹی ہے ہماری۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پہ گنجائش امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اور بڑی امپرومنٹ ہوئی بھی۔ اگر ہم ماضی میں بچپن کو اب آج کی، میرے بچپن میں عورتیں کتنی امپاورڈ تھیں، ان کے کیا حقوق تھے، اور آج تو اٹس اے ہیوج ڈفرینس، اور بڑی خوشائن بات ہے کہ چیزیں امپروو ہوئی ہیں۔ جہاں تک رہ گئی بات، آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی ون اینڈ آئی ایم ناٹ سپورٹنگ اینی ون۔ میرا ماننا ہے کہ یہ جو ان سلوگنس کے ساتھ جو لاسٹ مارچ ہوا ہے، تو ہم عورتوں کو امپاور نہیں کر رہے۔ جو امپاورڈ عورتیں ہیں ان کا بھی رستہ روکا جا رہا ہے، اور جہاں پہ ایجوکیشن آئی، جہاں پہ کوئی تھوڑا بہت لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا کہ اگر آپ اس ملک کو پراسپر کرنا ہے، خاندان کو کرنا ہے، تو خواتین کے رول کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو وہاں بھی میرا ماننا ہے کہ جب وہ لوگ، جب کہ آپ کی مور دین 70% پاپولیشن ولیج بیسڈ ہے، اور ہر سوسائٹی کی نارمز ہیں، میرا ماننا ہے کہ جو ثقافت اینڈ کلچر ہوتا ہے، ایون اس کا مذہب سے بھی زیادہ رنگ ہوتا ہے۔ آپ اپنے اگر ہم اپنے کلچر کو دیکھیں تو ہمارا کلچر ان سلوگنز کا کبھی بھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں صرف اتنی گزارش کرتی ہوں اپنی ان تمام بہنوں سے کہ یہ جو بھی خواتین مارچ کے لیے ہیں، یہ بہت چھوٹے طبقے کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور جس کلاس سے یہ بلونگ کرتی ہے وہاں پہ خواتین کے بیسک رائٹس کا ایشو ہے نہیں۔ انفیکٹ جہاں پہ ایشو ہے، جہاں عورت کاروکاری ہوتی ہے، ایسڈ برننگ ہوتی ہے، وہ طبقہ، وہ کلاس اور ہے۔ یہ اس طرح کے سلوگنز ہیں، تو کیا حکومت کو، کیونکہ آپ حکومت ہیں، حکومتی نمائندہ ہیں، کیا پریکاشنری میئرز لینے چاہیے؟ اس طرح کے سلوگن اگر اٹھائے جاتے ہیں تو اس سے امیج کیا جائے گا، اور ریاست کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ ایک ڈرامہ نگار ہیں حلیل الرحمان قمر، وہ میدان میں آئے، ان کی بحث ہو گئی۔ کیا صرف یہ انہی کا کام ہے، یا ریاست کو بھی اپنی تھوڑی سی ذمہ داری نبھانی چاہیے، اور انہیں محدود کرنا چاہیے کہ آپ احتجاج کریں، آپ کا حق ہے، لیکن سلوگن اس طرح کے نہ ہو جو معاشرے میں انتشار و بگاڑ کا باعث بڑا ہی بنے؟ اچھا سوال ہے۔ جہاں تک رہ گی، بالکل ریاست کا وجود قائم ہے، اور ریاست میں اگر آپ دیکھیں کہ ون آف دا میجر پلر آف اسٹیٹ دیٹ از کورٹ، کورٹس نے تو مشروط اجازت دی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہاں پہ ہمیں، اور پھر اگر ہم مرد اور عورت، یاد رکھیں اللہ نے ان کو پارٹنر پیدا کیا، اللہ نے ان کو شیئر ہولڈر پیدا کیا ہے، ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ تو ہمارا مقابلہ اگر ہم ریس میں آئیں گی تو نو بڈی ول بی ونر، ایوری بڈی ول بی لوزر۔ آپ کا بیسک فیملی یونٹ اسٹرکچر جس سے آپ کی سوسائٹی اینڈ دین ملک بنتے ہیں، دیٹ از ہاؤس۔ اور اگر مرد اور عورت، آپ امیجن کرو نا کہ میاں بیوی یا کوئی بھی گھر میں دونوں ہیں، بھائی بہن، ان کا آپس میں مقابلہ ہو جائے، اور وہ ایک دوسرے کو یہ سلوگن، میں نے دیکھیں، یاد رکھیں مرد بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، عورت بھی کرتی ہے، دونوں سیکریفائس کرتے ہیں۔ ہمیں ان دونوں کو امپاور کرنے کا مطلب کانسیپٹ سمجھیں کہ ایک دوسرے کے، یوں ایک گاڑی کے جو جہاں سوسائٹی میں پہیا ایک اوپر ایک نیچے ہے، تو وہ سوسائٹی چلتی تو رہتی ہے، گھسیٹی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے ان کو اسموتھ رننگ کے لیے، ہم نے ان کو امپاور کرنا ہے، بیلنس آؤٹ کرنا ہے جہاں جہاں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلا جو سوال ہے آپ کا کہ اسٹیٹ کا یہ کام ہے، کہ میں اسٹیٹ کی نمائندہ ہوں، تو میں ویمن رائٹس کی دائی ہوں ایک خاتون ہونے کے ناطے، لیکن یہ وہ سلوگن جو آپ کی سوسائٹی میں انتشار پھیلائیں، فائدے کی بجائے نقصان میسز میں جا رہا ہو، میسز میں جو آپ کی کمیونیکیشن ہے وہ رانگ وے میں لی جا رہی ہو، تو سلوگن چینج کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر یہ خواتین چینج نہیں کرتی تو مجھے انتہائی افسوس اور بڑے دکھی دل کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ پھر سوال اٹھتا ہے کہ ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا واقعی رائٹس ہیں یا کی سطح پر؟ نہیں، دیکھیے کاروائی کیا ہے کہ یہ چاند کورٹس نے کہہ دیا ہے، تو آف کورس اگر کورٹس کی یہ جو مشروط یا کنڈیشن ایک، دیکھیں کس نے روکا ہے آپ کو بیسک رائٹس کے لیے؟ ماروی صاحبہ کا ایجنڈا ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ عورت چینلز پہ آ کے ہمیشہ، بھئی یہ کس جگہ پہ لکھا ہے کہ عورت بدتمیزی کر سکتی ہے مرد نہیں؟ لیکن ان کا طریقہ بہت غلط تھا۔ ماروی صاحبہ نے پہل کی، غلطی کی، تو وہ اپنا کیس زیادہ اچھے سے لڑ سکتے تھے، اسٹیبلش کر سکتے تھے، جو لینگویج نیشنل چینل پہ یوز ہوئی، بیکاز ماروی مجھے لگتا ہے وہ مردوں کو پرووک کرنے کے لیے آتی ہیں، تو مردوں کو چاہیے جو ان کے ساتھ بیٹھنے لگے ہیں، پینل پوچھ کے بیٹھیں اور
सेंसिबल अप्रोच के साथ बैठें। उसकी वजह ये कि इस सारी बहस से, इस सारी गालम गलोच से अल्टीमेटली वो फिर इनोसेंट बन गई, उनके एजेंडा को तकवीयत मिली, और जो जो इन बैड स्लोगन्स वाला मार्च था उसको हाईलाइट कर हो गया, और बेसिकली शायद पंजाबी में लास्ट में एक क्या मारी नू फिर ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखिए जी, मारवी पिंड दी औरत दी नुमाइंदा है नहीं, नहीं कोई माई जो दे मारवी हवाले का एजेंडा है ना, देखिए मारवी और पिंड की औरतें, अगर आप औरतों का आप सर्वे करवा लें, ऐसी औरतें कहीं अपनी इन औरतों को नुमाइंदा मैं नहीं समझती, तो वो कहाँ समझेंगी। ये एक गलत रविश है और इनको सोचना पड़ेगा। सर्वे करा लें कि इन औरतें जो ये स्लोगन दे के बाहर पहुंची होती, इनके मर्दों का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए कि कितनी ट्रेनिंग नहीं, की वो है तो उन्होंने। कहती हैं कि हमें तलाक याफ्ता हैं, हम इसमें खुश हैं और हैप्पी हैं। देखें, मेरा मानना है ये वो चीज़ है जिसको आपकी वेस्टर्न वर्ल्ड इस पे इन्वेस्ट कर रही है, इस पे वो जतन लगा रहे हैं कि ये जो ब्रोकन फैमिली सिस्टम है इसको डिस्करेज किया जाए और ये नंबर ऑफ ब्रोकन फैमिलीज़ को डिक्रीज़ किया जाए। ब्रोकन हाउसेस कभी भी इनकरेज नहीं हमने होने देने, और ये तलाक याफ्ता खुश हैं तो ये अल्लाह इनको खुश रखे, लेकिन ये मैसेज हम औरतों के लिए नहीं है। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। तर्जमान वज़ीर आला पंजाब मुसर्रद जमशेद चीमा साहब ने डिटेल से बताया है, और कभी भी वो इनको इनकरेज नहीं करे, बल्कि कहते हैं कि किसी को फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और यहाँ से बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।